السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقین۔ وقال تعالی سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض۔ وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ان في الجنة 100 درجة اعد الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض۔ فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس وأوسط الجنة وعلى الجنة وأراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، ضلعی جمعیت نارتھ اور اس کے منتظمین اراکین، معزز امیر جناب جلال الدین صاحب فیضی حفظہ اللہ، ناظم بدر الزماں سلفی حفظہ اللہ، اور ضلعی جمعیت کے تمام معزز علماء کرام و سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ و مطہرہ کی دو آیتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث پڑھی گئی۔ اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کے حصول میں ہم پیچھے کیوں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133، دوڑو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 21، مسابقہ کرو، ریس لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی برابر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کتاب الجہاد باب درجات المجاہدین فی سبیل اللہ، حدیث نمبر 2790، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں جو مجاہدین کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور ان ایک درجے سے دوسرے درجے کا جو فاصلہ ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ جب اللہ رب العالمین سے آپ جنت کا سوال کرو تو اللہ رب العالمین سے جنت الفردوس مانگو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی۔ ہم مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے جنت، تو جنت میں جنت الفردوس مانگے اللہ رب العالمین سے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کی، اگر مانگنا ہے جنت تو جنت الفردوس مانگو۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، یعنی جنت الفردوس کا سوال کرو۔ کیوں؟ اعلی الجنہ و اوسط الجنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افضل ہے، اعلیٰ جنت ہے، یعنی بیسٹ کوالٹی کا جنت یہی ہے جنت الفردوس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان ہیں ہمارے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، جنت الفردوس مانگو۔ اور کیا ہے اس کا فائدہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، جب آپ وہاں ہوں گے وہاں سے رحمان کا عرش دکھائی دے گا، اور وہاں سے جنت کے اندر جو نہریں پھوٹتی ہیں نا وہی جنت الفردوس سے پھوٹیں گی۔ معزز سامعین کرام، قرآن کی آیت اور حدیث میں جنت کا ذکر ہے۔ یہ جنت کیا ہے؟ جنت حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت عزت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے
حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے تمام نعمتیں نچھاور کر دی، جتنی نعمتیں تھیں سب اللہ رب العالمین نے مہیا کر دی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 35، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی بیوی اس جنت میں رہو، جہاں چاہو گھومو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بات اور بتائی، اور اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا ایک دشمن ہے جو تم کو بہکائے گا، تم کو اس سے چوکنا رہنا ہے۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 117 اللہ رب العالمین نے کہا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ وَلَا يَخْرُجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے کہا آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہارا دشمن تمہیں یہاں سے نکلوا دے اور پھر تم تکلیف میں آ جاؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جب ساری نعمتیں اکٹھا کر دی تو اللہ رب العالمین نے اور رہنمائی کی، یعنی اس درخت کے پاس نہیں جانا ہے، اور اس میں تمہارا ایک دشمن بھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے بھی خبردار کر دیا، اور یہ جنت کے یعنی یہ تمہارا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آنا۔ اور اللہ رب العالمین نے جنت میں اتنی نعمتیں دی کہ اللہ رب العالمین نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 118 اور 119 میں اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّ لَكَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَلَا تَظْمَأُ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ وَلَا تَضْحَىٰ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ آدم علیہ السلام اس میں رہو نا، نہ اس میں بھوک لگے گی، نہ اس میں تم ننگے ہوگے، اور نہ تم کو گرمی لگے گی، اور نہ اس کے اندر تمہیں پیاس لگے گی۔ یہ 4 چیزیں نا یہ انسانی زندگی کے لیے بنیادی چیز ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مہیا کر دیا۔ یہ ساری چیزیں مل جائے نا، تم آرام چین اور سکون سے اس جنت کے اندر ہو، تمہارے لیے کوئی ٹینشن نہیں، بالکل ٹینشن فری رہو اس میں، اور اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں نا اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن شیطان نے بہکایا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور حضرت آدم علیہ السلام بہکے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب بہک گئے ہو تو جاؤ، سورہ طٰہٰ ہی سورہ نمبر 20 اور آیت نمبر 123 اور 24 میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا قَالَ اهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یعنی فَإِنَّكَ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے کہا تم جاؤ زمین میں اتر جاؤ، اور میری ہدایت جب آ جائے گی، اور ہدایت آنے کے بعد جو ہدایت یعنی سیدھے راستے پر آ جائے گا تو وہ یعنی آرام اور چین اور سکون سے جنت میں رہے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ لیکن جو اللہ رب العالمین کی بات یعنی ہدایت آ جانے کے بعد ہدایت سے روگردانی کرے گا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم اس کی زندگی کو بھی تنگ کر دیں گے، اس کے قبر کی زندگی کو، اس کے محشر میں حاضری کو، سب چیزیں تنگ ہو جائیں گی اس کے لیے، کہ ہدایت آنے کے باوجود آدمی ہدایت کے لیے نہ تو کوشش کرے اور نہ ہدایت کی طرف لپکے توڑے۔ مجسمین کرام، یہ نعمتیں تھی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں کیا، اور پھر اس کے بعد متنبع کیا، اور جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے زمین پر اتار دیا۔ اور پھر جو میں نے قرآن کی آیتیں سورہ آل عمران اور سورہ حدید کی پڑھی ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اب میرے بندو تم جنت کی طرف دوڑو، بھاگو۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم جنت کی طرف اور اللہ رب العالمین کی بخشش کی طرف نہیں دوڑ رہے ہیں۔ ہم کس طرف دوڑ رہے ہیں؟ ہم اس دنیاوی زندگی کی طرف دوڑ رہے ہیں جو ختم ہو جانے والی ہے، جو فانی ہے، جس کے لیے بقا ہے نہیں۔ ہم اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی کوشش، اتنی تگ و دو کرتے ہیں کہ ہم اپنی پوری انرجی اس میں صرف کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ یہ دنیا ہم کو حاصل ہو جائے۔ دنیا کے حاصل کرنے کے لیے ہم ساری کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ دنیاوی زندگی جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، بھاگ دوڑ کرتے ہو، نہ تو تم صحیح سے سوتے ہو، نہ کھاتے ہو، نہ پیتے ہو، یا اور اسی طرح شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ایسی حالت میں تم سے ہر وہ کام کرواتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، تو ایسی حالت میں تم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کہاں دوڑنا ہے؟
بخشش اور اللہ رب العالمین کی جنت کی طرف ہمیں دوڑنا ہے۔ دوسری جگہ بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 50 فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، یعنی لوگوں تم اللہ رب العالمین کی طرف دوڑو، بے شک میں کھلم کھلا تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین اور ساری آیتوں میں کہتا ہے کہ تم دوڑو اللہ رب العالمین کی جنت کی طرف، لیکن ہم ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی کی طرف دوڑ رہے ہیں، ریس لگا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ یہ آدمی اس نے ترقی کر لی ہے اور ہم ایک پیچھے ہیں، ہم بھی ایسے ہی ترقی کریں گے اور اس کے پیچھے ہم پوری طاقت جھونک دیتے ہیں۔ اب اس میں ہم نہ سوچتے ہیں کہ یہ حلال ہے حرام، غلط ہے یا صحیح، جائز ہے ناجائز، کچھ بھی نہیں۔ کس کے لیے؟ یہ دنیاوی زندگی جو فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ دلیل سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 26 اور 27 کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ رب العالمین کی ذات بات ہمیشہ رہے گی اور ساری چیزیں یہ فنا ہو جائے گی، ختم۔ اور سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 آیت نمبر 16-17 اللہ رب العالمین کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے، ابد الاباد، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس زندگی کے لیے تم کیا کوشش کرتے ہو؟ وہ بہتر ہے، اس کے لیے ہماری کوئی دوڑ ہے، ہماری کوئی کوشش ہے نہیں۔ اور یہ دنیاوی زندگی جو ختم ہو جانے والی ہے، جس کے بارے میں نہ تو قرآن اور نہ تو حدیث یہ کہہ رہا ہے تم ریس لگاؤ، تم مقابلہ کرو، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دنیا کے حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے، کس طرح سے ہمیں اس کو حاصل کرنی ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، صحیح غلط، حلال حرام، جائز ناجائز، ان ساری چیزوں کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ غلط ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم حرام کام کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ناجائز کام میں پھنس رہے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 15 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا ہے۔ یہ زمین جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مکان شروع کر دیتے ہیں، کھودتے ہیں، یا اور ہم بورنگ شروع کر دیتے ہیں، کچھ بھی ہم کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے ذلولا یعنی بالکل نرم بنایا ہے، جس طرح سے چاہتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، یعنی تم اس کے اطراف میں، کنارے یا اس کے اوپر تم چلو۔ فَامْشُوا، چلنے کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ چلنا کس کو بولتے ہیں؟ 1 2 3 4 قدم ہم رکھ رہے ہیں، چلنا ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس دنیا میں تمہیں اس کی روزی حاصل کرنے کے لیے چلنا ہے، دوڑنا نہیں ہے، ریس نہیں لگانی ہے، بھاگنا نہیں ہے، اور حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر جو کچھ آئے ہم اس کو اکٹھا کر لیا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ رب العالمین نے تمہارے کھانے کا سامان اس کے اندر مہیا کر دیا ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ معزز سامعین کرام، کیا ہمارا معاملہ یہی ہے؟ کیا ہم ایسے ہی دوڑ رہے ہیں، ایسے ہی بھاگ رہے ہیں اس کی طرف؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم نے بالکل اس کو الٹ دیا، اس کے برعکس ہمیں تو بھاگنا اور دوڑنا ہے اس جنت کی طرف جو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کا مسکن بنایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو وہاں ٹھہرایا تھا، وہاں ساری نعمتیں ان کے لیے مہیا کی تھی۔ اس کے لیے ہمیں دوڑنا ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، لیکن یہ کوشش ہماری نہیں، دنیا کے لیے ساری کوشش ہے ہماری، لیکن جنت کے لیے کوئی کوشش نہیں۔ آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اس جنت کے لیے کسی نے ریس لگائی ہے، مسابقہ کیا ہے، کمپٹیشن کیا ہے؟ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1678 1678 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حدیث کے راوی ہے، وہی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ لوگوں صدقہ کرو، جاتے ہیں نا ہم صدقہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جو ہم دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اگر ہم دیں گے اور اللہ رب العالمین ہمارے اس صدقے کو قبول کر لے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اللہ رب العالمین یعنی پاک ہی کو قبول کرتا ہے، لا يقبل اللہ الا
یعنی حدیث کی اللہ رب العالمین اگر تمہارے صدقے کو قبول کرتا ہے نا، جو پاک ہی رہے گا اسی کو قبول کرے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ اور اللہ رب العالمین اگر آپ کے صدقے کو قبول کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ کرو، ہم نے اپنے دل میں سوچا کہ آج ایسا موقع ہے، آج ایسا چانس ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے کر دوں گا اور میں آگے ہو جاؤں گا۔ کون سوچ رہا ہے؟ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں برنارسا نے کہا تھا کہ اگر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایک اور اگر آدمی ہوتا اس دنیا کے اندر تو اس پوری دنیا میں سوائے دین اسلام کے اور کوئی دین نہیں ہوتا۔ وہی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج یہ موقع ہے، چانس ملا ہے، آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے کروں گا، میں آگے ہوں گا۔ کبھی ہم نے ایسا سوچا ہے؟ آیا ہمارے دل میں کبھی ایسا ہمارے دل میں کبھی کھٹکا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کوئی نیکی کر لیتے ہیں نا کہ دوسرا ہم سے آگے نہ ہو پائے؟ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی چھوٹی سی نیکی کر لیتے ہیں نا تو اس پر تکیہ لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اسی کے سہارے پر۔ اللہ رب العالمین بہت غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ سر سے لے کر کے پاؤں تک گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہم صرف ایک نیکی کر کے اور اس پر تکیہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین بخش دے گا، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا؟ نہیں، ہمیں نیکیاں کرنی ہے، اچھائیاں کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مرد یا عورت، خواتین اسلام یا ہمارے معزز مسلمان، کوئی بھی اگر وہ عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کے عمل کی قدر کرتا ہے۔ سورہ نحر سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مرد یا عورت کوئی بھی ہو نیک عمل کرے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ مومن ہے، اور عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کی دنیاوی زندگی کو پاکیزہ بنا دے گا، حلال روزی اللہ رب العالمین ان کے لیے مہیا کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بعد میں ہم ان کو اچھا اجر بھی دیں گے۔ جب ہم یہاں سے جائیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اچھا اجر بھی دے گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج میں کمپٹیشن میں آگے آؤں گا، یعنی یہ شیلڈ آج میں حاصل کروں گا، ہے نا؟ ہوا کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور جتنا سامان تھا اس کا آدھا حصہ کیا، آدھا گھر پہ چھوڑا اور آدھا لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا لے کر کے آئے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا سامان تھا نا ڈیوائیڈ کر دیا ہوں دو حصے میں، ایک حصہ گھر کے لیے اور ایک حصہ یہ لے کر کے آ گیا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہوں۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یارگار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، حجر میں، کہیں بھی اٹھے بیٹھے، کہیں کوئی ایسا معاملہ ہوا نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہے ہوں، وہ بھی آئے۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ میں نے اعلان کیا ہے نا صدقے کا۔ آج معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ اگر ہم چندے کا اعلان سن لیتے ہیں نا تو بالکل ہمارے کان کھڑے رہتے ہیں، چندے کا اعلان بار بار ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ نہیں، گھبراؤ نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کے اس ایک صدقہ کیے ہوئے پیسے کو جو حلال تھا اس کو اگر اللہ رب العالمین کے دربار میں قبولیت کا شرط حاصل ہو گیا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، ڈرو نہیں، جو استطاعت جو طاقت ہے وہ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا جتنا اثاثہ تھا نا، جتنا سامان جھاڑو لگا کر کے لے کر کے آ گیا ہو۔ گھر میں کیا چھوڑا؟ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں، یا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، یا اللہ اور اس کے رسول کے نام کی برکت کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سننا تھا، جو دل میں یہ ٹھانے ہوئے تھے کہ آج نہ یہ کمپٹیشن میں جیتوں گا،
یہ مسابقہ آج میرے حق میں آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ جھاڑو لگا کر کے لے آیا ہوں، کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بھی معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور سچ ہے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ وہی جنت جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نکالے گئے ہیں، اسی جنت کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی ہے، ہمیں بھی دوڑ دھوپ کرنا ہے، ہمیں بھی وہاں جانے کے لیے تگ و دو کرنا۔ چھوٹی سی چھوٹی کوئی بھی نیکی ہونا تو ہم اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں۔ جب ہم اس کو حاصل کریں گے تب ہم جنت میں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی پہلا گروہ جنت میں جائے گا اس کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناول زمرۃ يدخلون الجنۃ سورۃ القمر لیلۃ البدر، یعنی جو گروہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا ان کا جو چہرہ ہوگا نا وہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوگا، یعنی خوبصورت ہوگا۔ کون؟ جو گروہ جائے گا، یعنی جانے والے گروہ کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء باب خلق آدم صلوات اللہ و ذریتہ 3327 3327 کیا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو سب سے پہلا گروہ جنت میں جائے گا نا اس کے چہرے بہت خوبصورت ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ جو جا رہا ہے تو اس کے چہرے چمک رہے ہوں گے، لیکن وہ جہاں جا رہا ہے نا وہ بھی چمکدار ہے، خوبصورت ہے۔ جنت ہے نا خوبصورت، بار بار یعنی خطبہ سے، مقررین سے، جلسوں میں، پروگرام میں، ممبر نبی سے جمعہ کے دن سنتے رہتے ہیں جنت جنت بلا رہی ہے، جنت کی خوبصورتی، جنت کی نعمتیں، جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار، سب کچھ ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو اسی جنت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ جو سب سے پہلا گروہ جائے گا اس کے جو چہرے ہوں گے نا وہ چمک رہے ہوں گے، جہاں جا رہا ہے نا وہ بھی خوبصورت۔ دلیل سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 26 للذین واحسنوا الحسنى، اللہ رب العالمین نے اس حسنہ کو یعنی جنت کو بہت خوبصورت بنایا۔ جو جا رہے ہیں وہ خوبصورت، جہاں جا رہے ہیں وہ بھی خوبصورت۔ اب اور کیا چاہیے خوبصورت؟ ابھی ہمارے شیخ فرما رہے تھے آپ کو اعمال کرنا ہے، نیکیاں بھلائیاں اچھائیاں کرنا ہے، تقوی آپ کے اندر آنا چاہیے، تقوی، اور وہ ہے نیک اعمال۔ جب یہ نیک اعمال ہوں گے نا تب ہم ان میں شامل ہوں گے اور ہم بھی جائیں گے، یعنی جانے والوں میں ہم بھی شامل ہوں گے، جہاں جائیں گے وہ خوبصورت، اور جو ہمارے اعمال ہیں وہ بھی خوبصورت۔ یہ ضروری ہے، ہونا چاہیے، تبھی ہم جائیں گے، نہیں تو نہیں۔ دلیل سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بار بار ہم سنتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اور اللہ رب العالمین آپ کو آزمائے گا، امتحان لے گا۔ احسن عملا، کون اچھا عمل کر کے آیا، خوبصورت خوبصورت عمل کر کے کون ہے، اچھا عمل کر کے کون ہے؟ اللہ رب العالمین یعنی دیکھے گا، امتحان لے گا، پوچھے گا، ایگزام میں ہم جائیں گے، اور جب ہمارے یہ اعمال اچھے ہوں گے نا تب اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور پتہ چلا یعنی کہ قرآن کی آیت سے کہ ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں، اچھے اعمال کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے ہیں، اور جب ہم نیک عمل کریں گے تبھی ہم جنت میں جائیں گے۔ اور سچ ہے زندگی فانی ہے یارو، اس کا کیا ہے اعتبار، زندگی فانی ہے یارو، اس کا کیا ہے اعتبار۔ ہم کو بھیجا ہے خدا نے آزمانے کے لیے، پڑھ نماز پنج گانا اور تہجد کی نماز، دن قیامت جنت الماوا میں جانے کے لیے، یعنی ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں، اچھے اعمال کرنے ہیں، اور جب ہم اچھے اعمال کریں گے تبھی جائیں گے، اور ہمارے اگر اچھے اعمال ہوں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جو جنت میں داخل ہو جائے، جہنم سے بچا لیا جائے، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ سکسیس وہی ہے کیا جس کی انٹری نہ جنت میں ہو جائے، جہنم سے دور کر دیا جائے۔ یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے،
ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، اس کی رونقیں ہیں اور اس کی رانائیاں ہیں، اس کے سرسبز و شاداب، اس کے بہت سارے کارنامے ہم دیکھتے ہیں، آدمی اسی میں مگن ہے۔ یہ دنیاوی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، نیک اور اچھے اعمال کرنا ہے۔ نیک اور اچھے اعمال میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ جب تک ہماری سوچ نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سوچ نہیں ہوگی نا، جب تک ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ کون سی سوچ؟ آئیے ہم اس سوچ کو دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الصوم، باب فضل الصوم، حدیث نمبر 1897 1897۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں جنت کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا، جو صدقہ کرتا ہے وہ باب الصدقہ سے، جو جہاد کرتا ہے وہ باب الجہاد سے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 یعنی جنت کے دروازوں کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سوچ ہونی چاہیے۔ وہ سوچ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنت میں تو جانا ہے وہ ایک ہی جگہ ہے، اس کے دروازے الگ الگ ہیں، جانا تو ایک ہی جگہ ہے، کسی سے بھی دروازے سے چلا جائے۔ لیکن اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو جنت کے 8 دربار یعنی جو دروازے پر بیٹھے ہوئے فرشتے اس شخص سے کہیں کہ آ تو میرے اندر سے داخل ہو جا، تو آ میرے اندر سے، آ میرے اندر، یعنی ایک ہی شخص ہے لیکن 8 دروازوں کے دربان اس کو بلا رہے ہیں کیا اور میرے اندر سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نام وارجو ان تکون منہم، یعنی نام، ہاں بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن مجھے امید ہے یقین کے ساتھ کہ تم بھی انہی میں سے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ، لیکن یہ سوچ ایسے ہی نہیں سوچ لیا بس ہو گیا، کرنا نہیں ہے۔ سوچ کے ساتھ آپ کو کرنا بھی ہے، صرف تخیلات سے کام ہونے والا نہیں۔ آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو نیکیاں کرنا پڑے گا، آپ کو جانا پڑے گا، آپ کو اپنے گھر سے نیندیں خراب کر کے مسجد میں آنا پڑے گا، آپ کو چل کر کے کاروبار چھوڑ کر کے مسجد میں نماز پڑھنے آنا پڑے گا۔ آپ جائیں گے بھلائیاں کرنے، نیکیاں کرنے، آپ کو چلنا پڑے گا تبھی ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے کیا کرتے تھے، آئیے ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو رہا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یعنی کیا کرتے تھے، کتنی یعنی چھوٹی سی نیکی ہونا تو اس کے لیے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے رہتے، پیچھے نہیں۔ صحیح بخاری کتاب الزکات، باب من جمع صدقہ و اعمال البر، حدیث نمبر 1028۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے بھی راوی ہے، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں کہ آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہے؟ روزہ یعنی نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، نفلی روزے۔ یہ صحابہ کرام کا جو جمگھٹا لگا ہوا ہے، مسجد نبی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ رکھے ہوئی ہوں۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ کہ کوئی روزے دار ہے؟ پورے سب خاموش بیٹھے، کوئی نہیں اٹھ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئے اور کہا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ رکھے ہوئی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، کیا تم میں سے آج کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ یعنی کوئی بیمار تھا، رشتہ دار، پڑوسی، دوست یا اور کوئی، آپ گئے تھے اس کے پاس اس کی تیمارداری کے لیے، اس کے احوال اور حالات پوچھنے کے لیے، اس کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے تم میں سے کوئی گیا تھا؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، کوئی گیا تھا؟ صحابہ کرام پھر خاموش، کوئی نہیں اٹھ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نا مریض کی عیادت کر کے آیا ہوں، میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانے کے بعد بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرا پوچھ لیا، تیسرا سوال۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم میں سے آج کوئی کسی مسلمان بھائی کے جنازے کی نماز میں شریک ہوا ہے؟ جنازے کی نماز میں کوئی گیا ہے؟ پورے خاموش۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اسی مجلس میں جا تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جنازے میں شریک ہوا تھا، میں پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا سوال کیا، چار، صرف سوچ نہیں ہونی چاہیے، کرنا ہے، اور معمولی سی نیکی اور بھلائی کو بھی ہم حقیر اور کمتر نہ سمجھیں، کوئی بھی نیکی ہو۔ چوتھا سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا آج کسی نے صدقہ کیا یا کسی نے کسی مسکین اور غریب فقیر فقراء بیوہ محتاج کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ چار خوبیاں، چار اچھائیاں، چار بھلائیاں اکٹھی ہو جائیں گی، اللہ رب العالمین ان کو کہاں داخل کرے گا؟ جنت میں، اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو نیکی کے معاملے میں کوئی نیکی نہ چھوٹنے نہ پائے، اس کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوئی بھی آ جائے موقع نہ ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اب اگر ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کی بہتات رہے گی، نیکیاں بھری رہیں گی، بہت ساری بھلائیاں نیکیاں اچھائیاں رہیں گی، اور اگر کچھ غلطیاں رہیں گی تو اللہ رب العالمین اس کو درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا، اور انہی بھلائیوں اور اچھائیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے حساب کتاب کو نظر انداز کر دے گا اور کہے گا کہ جاؤ، یعنی اصحاب الیمین دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا اور کامیاب۔ کیوں؟ یہ کب ہوگا؟ جب نیکیاں زیادہ رہیں گی تب، اور اگر ہم نیکیوں میں پیچھے رہے، آگے نہیں رہے، تب کیا ہوگا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 14۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک تم میں معزز اور مکرم وہ ہے جس کے دل میں تقوی ہے۔ شیخ نبی تقوی کی وضاحت کی، تقوی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اگر اعمال نہیں ہیں تو وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، خاندان، قبیلے، رشتہ داریاں، کچھ بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطا بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، یعنی جس کا نام اعمال یعنی کم ہو نام اعمال، اور اس کو وہ نام اعمال اس کو پیچھے ڈھکیل کر دے، تو اس کے یہ خاندان اور حسب نسب اور رشتہ داریاں اس کو آگے نہیں کر سکتی۔ سچ ہے، یوں تو ہم شیخ بھی ہیں، سید بھی ہیں، افغان بھی ہیں، یوں تو ہم شیخ بھی ہیں، سید بھی ہیں، افغان بھی ہیں، سب یوں تو ہم شیخ بھی ہیں، سید بھی ہیں، افغان بھی ہیں، یوں تو سب کچھ ہیں، لیکن کیا ہم مسلمان بھی ہیں مسلمان؟ جب تک ہم مسلمان نہیں ہوں گے، مومن نہیں ہوں گے، اور نیکیوں کے لیے کوشش نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھیں، سنیں، اور انہیں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مجلس جو رچائی گئی ہے، بسائی گئی ہے، ہمیں اور آپ کو دعوت دی گئی ہے، اکٹھا کیا گیا ہے، صرف یہ لیے تاکہ اگر کسی کو ہدایت مل گئی، اللہ رب العالمین سے ہم ہدایت مانگے۔ اللہ رب العالمین نے اگر ایک آدمی کو ہدایت دے دی تو ایسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 100 سرخ اونٹوں سے بہتر یہ ہماری یہ تبلیغ، یہ دعوت، اور اسی طرح یہ انتظامیہ کمیٹی ضلع جمعیت جو قد و کاوش اور محنت کر رہی ہے، انشاءاللہ یہ ثمرآور ہو جائے گی، انشاءاللہ یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے اللہ رب العالمین کا کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کر کے انہیں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں جنت میں داخلہ عنایت فرما، اللہ رب العالمین تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اللہ رب العالمین تو ہمیں جنت کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔